میں اعلان 3 مرتبہ ہوگا، او خدا کی زمین پر خدا بن کر بیٹھنے والوں، او فرعون نمرود کی نقش قدم پر چلنے والوں، او یتیم مسکین اور بیواؤں کا مال ہڑپ کر کھانے والوں، او رب السماوات والارض بغاوت کرنے والوں، آج بولتے کیوں نہیں؟ خاموش کیوں ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ بولو، لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں ہر مسئلے اور ہر نظریے اور ہر فلسفے پر اختلاف موجود ہے، مگر دنیا کے کسی بھی خطے اور کسی بھی کونے اور کسی بھی فلسفے پر اس چیز کا کوئی انکار نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کا کوئی بھی ملک، دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطنت اس چیز کا انکار کرنے والی نہیں ہے. آپ کو دنیا میں سے لوگ بھی مل جائیں گے جو خدائے واحد کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں سے لوگ بھی مل جائیں گے، بے شمار مل جائیں گے جو آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں سے لوگ بھی مل جائیں گے جو آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں سے لوگ بھی مل جائیں گے جو قبر اور حشر، جنت اور دوزخ کا انکار کرتے ہیں. لیکن آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس چیز کا انکار کرتا ہو. وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز موت ہے، کیونکہ موت ایک بدیہی حقیقت ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، موت ایک نہ بدلنے والا فیصلہ ہے. ارے موت تو وہ ہے کہ جس وقت اس کے آنے کا وقت ہوگا، نہ تو اس کو بلند و بالا عمارتیں، اونچی اونچی پہاڑ، بڑی بڑی دیواریں اس کی راہ میں حائل ہو سکتی ہیں. موت نہ تو فرعون جیسے متکبر کو بخشتی ہے اور نہ ہی موسیٰ جیسے کلیم اللہ کو بخشتی ہے. موت نہ تو نمرود جیسے مردود کو بخشتی ہے اور نہ ہی ابراہیم جیسے خلیل اللہ کو بخشتی ہے. موت کی نظر میں افلاطون اور لقمان جیسے بڑے بڑے حکیم برابر ہیں. موت کی نظر میں ابو بکر و عمر محفوظ نہ رہ سکے. اس کائنات کے سردار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ نہ رہ سکے. اگر نبی ہے تو موت آئے گی، ولی ہے تو موت آئے گی، قطب و ابدال ہے تو موت آئے گی، عالم ہے تو موت آئے گی، جاہل ہے تو موت آئے گی، امیر ہے تو موت آئے گی، فقیر ہے تو موت آئے گی، غریب ہے تو موت آئے گی. ہر شخص کو یقین ہے کہ بادشاہ ہے تو موت آئے گی، ضعیف و ناتواں ہے تو موت آئے گی، قوی و طاقتور ہے تو موت آئے گی، بوڑھا ہے تو موت آئے گی، بچہ ہے تو موت آئے گی، عورت ہے تو موت آئے گی، مرد ہے تو موت آئے گی، محلوں میں زندگی گزارنے والا ہے اسے بھی موت آئے گی، جھوپڑی میں رہنے والا ہے اسے بھی موت آئے گی. قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا میں ہر جاندار چیز کو موت آئے گی. اس میں آتا ہے جب سب لوگ مر جائیں گے تو ملک الموت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گی اور کہے گی: اے پروردگار عالم، اے زمین و آسمان کے مالک، زمین و آسمان کے تمام لوگ مر گئے صرف ان لوگوں کو چھوڑ کر جن کو آپ نے نہیں چاہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے کے باوجود پوچھے گا: بتاؤ اب کون باقی رہ گیا ہے؟ تو ملک الموت عرض کرے گی: اے پروردگار عالم، تیرا عرش اٹھانے والے فرشتے باقی رہ گئے ہیں، جبرائیل اور میکائیل باقی رہ گئے ہیں، اور ایک میں ہوں اور ایک آپ ہیں جن کو کبھی موت نہیں آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالی ملک الموت سے کہیں گے: میرا عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائے تو وہ بھی مر جائیں گے. اللہ پوچھے گا: بتاؤ اب کون باقی رہ گیا ہے؟ تو عرش بولے گا: اے پروردگار عالم، تیرا عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر گئے. تو اللہ تبارک و تعالی عرش سے کہیں گے: تم خاموش رہو، آج یہ میں نے طے کر دیا، میرے عرش کے نیچے جو بھی ہو سب مر جائیں. تو ملک الموت
الموت دوسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گی اور کہے گی اے پروردگار عالم، اے زمین و آسمان کے مالک، تیرا عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر گئے۔ اللہ پوچھے گا بتاؤ اب کون باقی رہ گیا ہے؟ تو ملک الموت عرض کرے گی جبرائیل اور میکائیل باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ پوچھے گا بتاؤ اب کون باقی رہ گیا ہے؟ جبرائیل اور میکائیل باقی رہ گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت سے کہیں گے جبرائیل اور میکائیل بھی مر جائیں تو وہ بھی مر جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ملک الموت تیسری مرتبہ حاضر ہو کر عرض کرے گی اور کہے گی اے پروردگار عالم، اے زمین و آسمان کے مالک، جبرائیل اور میکائیل بھی مر گئے، تیرا عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر گئے۔ اللہ پوچھے گا بتاؤ اب کون باقی رہ گیا ہے؟ تو ملک الموت عرض کرے گی ایک میں ہوں اور ایک آپ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت سے کہیں گے تم بھی میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہو، جس کام کے لیے ہم نے تم کو پیدا کیا تم نے اس کو پورا کیا، اب تم بھی مر جاؤ۔ ملک الموت بھی مر جائے گی، اب اللہ اکیلا بچے گا، اللہ کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا۔ اللہ جیسے ازل میں تھا اللہ ویسے ابد میں رہے گا، اللہ کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا۔ اللہ پھر خود یہ اعلان فرمائے گا میں ہوں زبردست و غالب، میں ہوں زبردست و غالب۔ اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کو تین مرتبہ لپیٹیں گے، تین مرتبہ پھیلائیں گے، تین مرتبہ لپیٹیں گے، تین مرتبہ پھیلائیں گے، اور اللہ پھر خود یہ اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی حکومت ہے۔ لیکن اس سوال کا جواب دینے والا کوئی نہ ہوگا، ہر طرف سکوت ہی سکوت ہوگا۔ جس انسان کو اپنے حسن و جمال پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی قابلیت اور صلاحیت پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنے مال و دولت پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنے کاروبار پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی فیکٹری پر بڑا ناز تھا، آج وہ بوسیدہ گلی سڑی ہڈی کے ڈھانچے میں ہوگا۔ ارے وہ انسان جو بڑے بڑے بول بولتا تھا، کہتا تھا اسی کی حکومت ہو، اسی کی سلطنت ہو، یہ سب اقتدار لافانی ہے۔ فضائے عالم میں اعلان تین مرتبہ ہوگا، او خدا کی زمین پر خدا بن کر بیٹھنے والوں، او فرعون نمرود کی نقش قدم پر چلنے والوں، او یتیم مسکین اور بیواؤں کا مال ہڑپ کر کھانے والوں، او لونی کے غیور مسلمانوں، او رب السماوات والارض بغاوت کرنے والوں، آج بولتے کیوں نہیں؟ خاموش کیوں ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ بولو لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ تمہاری یا ہماری؟ خالق کی یا مخلوق کی؟ مالک کی یا مملوک کی؟ رازق کی یا مرزوق کی؟ خدا کی یا بندوں کی؟ یہ اعلان تین مرتبہ ہوگا، زمین و آسمان تھرا رہے ہوں گے، اس سوال کا جواب دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ پھر خود یہ اعلان فرمائے گا للہ الواحد القہار، میں ہوں زبردست و غالب، میں ہوں زبردست و غالب۔ حقیقی مالک ہے تو وہی ہے، حقیقی خالق ہے تو وہی ہے، حقیقی رازق ہے تو وہی ہے، ورنہ سب دنیا داری فانی ہے۔ تو میں ان چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا